سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیۃ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ گزشتہ ہفتے جس سورت کو ہم نے مکمل کیا تھا وہ تھی سورہ تین۔ سورہ تین یعنی والتین والزیتون، جس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ ذکر کروں تاکہ آج جو ہمیں سورت پڑھنی ہے اس سے اس کا ربط ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی، قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان بہترین مخلوق ہے، ہم نے انسان کو بہت بہتر بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، وہ جو پستی کی طرف جاتے ہیں، رددناہ اسفل سافلین، اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انسان جتنے زیادہ نیک کام کرتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کا رشتہ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا سے بنتا ہے، اور انسان جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کا تعلق اس عالم ناسوت یعنی عالم دنیا سے بنتا ہے، جانور کی طرف آتا ہے وہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے انسان، لیکن ان انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے نیک کام نہیں کیے، تو اللہ نے ان کو جانور کے برابر کہا، یہ اسفل سافلین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جب دو طرح کے انسان ہیں تو اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا بدلہ، اور اس کا دن آنے والا ہے، اس کا یقین، اس کا استہزاء۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تمام فیصلہ کرنے والوں میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ خلاصہ تھا سورہ تین کا۔ آج جس سورت کو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے وہ ہے سورۃ العلق مکیۃ۔ سورہ علق، چونکہ علق کا لفظ اسی سورت میں آ رہا ہے اس لیے وہیں پر اس کی وضاحت ہوگی۔ اس سورت کا ماقبل والی سورت سے یعنی سورہ والتین سے رشتہ کیا ہے، کیا جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون کے بعد میں اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت کو قرآن کریم میں جگہ دی ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہمارے مفسرین نے ذکر کی۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ تین میں انسان کا بیان تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کی بناوٹ بہت بہتر بنائی ہے، انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے جیسا کسی کو نہیں بنایا، یعنی اس میں انسان کا تذکرہ تھا۔ اور یہ آج جو ہمیں سورت پڑھنی ہے، جو مکمل تو شاید نہیں ہو پائے گی، لیکن جو ہمیں سورت پڑھنی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اوپر تھا ہم نے انسان کو بہترین بنایا، یہاں ہے ہم نے انسان کو کس سے بنایا؟ اس کا جواب دیا ہم نے انسان کو علق سے بنایا۔ تو یہ وہاں انسان خوبصورت ہے اس کا بیان تھا، اور یہاں مادہ کیا ہے، مٹیریل کیا ہے انسان کے بننے کا، اس کو بیان کیا۔ اور دوسرا ربط اور دوسرا جوڑ یہ ہے کہ وہاں یہ تھا کہ انسان بہت بہتر ہے، لیکن ظاہری دنیا پر اگر نظر ڈالی جائے، حقیقت کی آنکھ لگا کر اگر دیکھا جائے تو معاملہ تو یہ ہے
کہ کائنات اور دنیا میں جتنا ادم، جتنا فساد یہ حضرت انسان مچاتا ہے اتنا تو کوئی نہیں مچاتا۔ ایک گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے رب کی دی ہوئی آنکھیں، کان، ناک، زبان، الغرض ہر نعمت استعمال کر کے ناشکری کر رہا ہے، تو کیسا بہتر انسان یہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن نظر کرتے ہیں تو میجورٹی تو کچھ الگ نظر آ رہی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس نے ان کو کھلایا وہ اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے جانوروں جیسے اعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی غریبوں کا حق دبا رہے ہیں، وہ بھی انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا جواب اللہ نے اس صورت میں دیا، کلا ان الانسان لیطغی۔ ہاں ہے انسان سرکش، ہے انسان میں طغیانی اور سرکشی کا مادہ ہے، ایسا انسان، لیکن کیوں ہے وہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اور کیسے سدھر سکتا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بہتر بنایا ہے، لیکن وہ جو ظلم کر رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ سچے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی کارن ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو بہتر نہیں بنایا۔ یہ ان دو صورتوں کے درمیان میں ربط اور جوڑ ہے، لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں، کسی صورت کے درمیان اگر ربط اور جوڑ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ کہیں اونچا پہاڑ، کہیں نیچے بہنے والی ندیاں، کہیں لمبے لمبے درخت، اونچ نیچ، کائنات کی خوبصورتی ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی بس اسی طریقے سے خوبصورتی ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ سورت جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ العلق۔ جمہور سلف اور خلف یعنی ہمارے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن شریف اترنے کا آغاز ہوا وہ ان آیتوں سے ہوا جو آج ہمیں پڑھنی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیتیں اپنی جگہ کتنی اہم ہوگی۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی آیتیں، اور کب؟ غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ کلاس نبی ہے، پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو جب آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اس کے بعد 20ویں سال شروع ہوا، جیسے آج 2022 چل رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے 2022 سال ہو گئے دنیا سے اوپر آسمان پر زندہ۔ تو یہ 20ویں سال وہیں سے شروع ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پر اٹھایا، وہاں سے 20ویں سال شروع ہوا، اور اس کے 570 سال کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھائے ہوئے 570 برس ہو گئے، یعنی عیسوی 570، جیسے آج 2022 چل رہا ہے، اس وقت 570 سال کے بعد پیدائش ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس بیچ میں دنیا کا کیا حال ہوا ہوگا ہر ایک آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ تو ہمارے سیرت نگاروں نے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں کہ اس وقت رومن ایمپائر کا کیا حال تھا، پرشین ایمپائر کا کیا حال تھا، ایران کا کیا حال تھا، روم کا کیا حال تھا، خود ہمارے ہندوستان کا نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حال تھا، یہ تو وہی سیرت کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اندھیرا پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، صرف عرب میں نہیں، پوری دنیا گمراہی اور فساد میں۔ نبی کو گئے ہوئے، نبی کو آسمان پر اٹھائے ہوئے 570 سال ہو گئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بیچ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اور پھر 570 سال بھی نہیں، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی ہے، یعنی 570، 80، 90، 600 اور 610،
گویا یہ آیتیں جو اتر رہی ہیں وہ 610 عیسوی میں. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ نے ایک جملہ بہت زبردست اس پر لکھا ہے کہ 610 سال کے بعد آسمان اور زمین کی ملاقات ہو رہی ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. 610 سال کے بعد کائنات کا رب اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. یہ مولانا کا جملہ نہیں ہے دوسرا، لیکن پہلا جملہ تو حضرت نے نقل کیا ہے کہ 610 سال کے بعد آسمان اور زمین کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پہلی وہ باتیں ہیں جو ہم آج پڑھیں گے. افسوس نہیں ہوتا کسی کے 80 سال ہو جاتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں. کوئی قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو پوری زندگی میں سے، حالانکہ وہ 80 سال جیا ہے، وہ 90 سال جیا ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا. یہ بہت دکھ کی بات ہے. حالانکہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ 4 مہینے لگاتا ہے، وہ جماعتوں کو کھلاتا ہے. بہت مبارک، بہت مبارک. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بھی نہ نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بربادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے جب آئے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا. مسلمانوں کی بربادی کے 2 سبب دیکھے. ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرا ان کے آپس کے جھگڑے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اس بات کو نقل کر کے یوں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں آپس کے جھگڑے بھی اسی لیے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھتے. یعنی یہ 2 کارن نہیں ہے، یہ ایک ہی کارن ہے. دشمن، میں نے شروع میں جب تفسیر شروع کی تھی اللہ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اس وقت میں نے غیر مسلموں کے اقوال پڑھ کر سنائے تھے کہ غیر مسلم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس امت سے قرآن کو چھین لیا جائے. سمجھنا چاہیے، ضرور وقت نکالنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے کاموں میں سب سے اہم کام اس کو بنانا چاہیے. ہماری دکان نہ کھلے جب تک ایک آیت کا کم از کم ترجمہ نہ پڑھا جائے. بالکل. بہرحال تو یہ ابتدائی آیات ہیں. 610 سال کے بعد بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ کے آسمان زمین سے باتیں کر رہا ہے. وحی کی ابتدا نبی علیہ السلام پر ان آیات سے ہوئی. یہ اجماع ہے تمام سلف خلف اور ہمارے مفسرین کا کہ وحی کا آغاز ان آیتوں سے ہوا. ان 5 آیتوں سے، پوری صورت نہیں، ان 5 آیتوں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور کیا تعلیمات ہے اس میں. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے اتری ہیں، اور اللہ نے باتیں کی ہے اپنے بندوں سے 610 سال کے بعد. پہلی آیت. کچھ حضرات یوں کہتے ہیں، چونکہ اختلاف میں ذکر نہیں کرتا لیکن یہ سمجھ میں آئے ایسا ہے، کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، وہ جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے اتری ہے. لیکن وہ سب سے پہلی اس لیے اتری ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ اس معنی میں کہ سب سے پہلے تو یہی 5 آیتیں اتری ہیں، لیکن ان 5 آیتوں کے اترنے کے بعد کچھ وقت تک وحی کا اترنا موقوف ہو گیا. جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والضحیٰ میں، وحی کا اترنا بند ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. مفتی شفیع صاحب نے شاید 2.5 سال یا 2 سال والی روایت نقل کی ہے. یعنی 2 سال یا 2.5 سال تک یا جو بھی مدت ہو اس وقت تک پھر وحی بند ہو گئی. اور پھر جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ مدثر کی اتری ہے. اس لیے کچھ حضرات نے کہا کہ پہلی وحی جو اتری ہے وہ سورہ مدثر کی، لیکن وہ پہلی وحی اس معنی میں کہ وحی کے بند ہونے کے بعد پھر جو پہلی وحی اتری تھی وہ سورہ مدثر کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کوئی آیتیں ہی نہیں اتری تھی. اور کچھ حضرات نے یوں کہا کہ سورہ فاتحہ جو سورت ہے وہ سب سے پہلے اتری ہے،
لیکن انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جتنی صورتیں اتری تھی وہ پوری صورتیں ایک ساتھ نہیں اتری تھی. جیسے سورہ علق 5 آیتیں اتری بس، اور سورہ فاتحہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل اتری تھی 7 آیتیں ساتھ میں. اس لیے ان حضرات نے کہا کہ پہلی صورت جو اتری ہے وہ سورہ فاتحہ. لیکن وہ اس معنی میں ان کی بات صحیح ہے کہ مکمل پوری جو صورت اتری ہے وہ سورہ فاتحہ اتری ہے. ہاں 5 آیتیں سورہ اقرا بسم ربک الذی کی نازل ہو چکی تھی. تو یہ اس بات پر تمام جمہور سلف اور خلف کا اتفاق ہے کہ یہ ابتدائے وحی ہے اور اس کی آیات ہیں. بہت دلچسپ اور بہت دلچسپ روایت حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بخاری شریف میں 3 یا 4 نمبر پر ذکر کی، اور وحی کے اترنے کی شروعات اس کے باب میں کیف کان بدء الوحی، اس کے تحت حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لائے ہیں جس میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ روایت کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے. کیسے شروعات ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیتوں کے اترنے کی. مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ ارادہ تو تھا کہ جو حضرت الامام نے جو الفاظ نقل کیے روایت کے وہی عربی کے الفاظ پیش کر کے آپ کو سناؤں، لیکن بہرحال میں نے صرف اشارات کیے تھوڑے سے. راویہ جو روایت نقل کی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی جو صحیح ترین کتابیں ہیں اس میں بھی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ وحی کا آغاز اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی کی شروعات ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے، سپنے آتے تھے سچے. کیسے سچے سپنے آتے تھے، خواب آتے تھے؟ روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں مثل فلق الصبح، جیسے صبح کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی نبی علیہ السلام جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب بھی ایسے اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کہ وہ پورا ہوتا ہوا جو آپ نے نیند میں دیکھا ہے وہ دیکھتے تھے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یا خواب دیکھا 2-3-4 دن کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا. مثل فلق الصبح، صبح کی طرح وہ خواب کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، سچے خواب. اسی لیے کہا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب. اس کے بعد 6 مہینے تقریباً ہمارے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ 6 مہینے پہلے نبی علیہ السلام کو ایسے خواب آنا شروع ہوئے تھے. پھر ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو تنہا رہنا پسند ہو گیا کہ بس میں اکیلا رہوں، میں مل جل کے میں کہیں چلا جاؤں دور. اور اسی لیے روایت کے الفاظ ہیں وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، نبی علیہ السلام تنہائی کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے جہاں سے کعبۃ اللہ اس زمانے میں نظر آتا تھا. توشا ساتھ میں لے لیتے تھے، ختم ہو جاتا تھا واپس آتے تھے. کیا کرتے تھے وہاں جا کر کے روایت میں کوئی تذکرہ نہیں. اتنا ہے کہ تحنس آپ علیہ السلام عبادت کے لیے، لیکن محدثین نے ذکر کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے تھے اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کی قدرت میں. نبی علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام معمول کے مطابق غار حرا میں تھے. جاء الملک، ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کو نظر آیا، جبرائیل علیہ السلام، اور آ کر کے انہوں نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ما نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ آپ امی تھے اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے. اور اس میں بھی بہت سارے صفحے
سیاہ کر دیے ہمارے سیرت نگاروں نے کہ آخر نبی علیہ السلام کو ان پڑھ کیوں رکھا گیا؟ ظاہر بات ہے وہ اس لیے کہ میں اگر آپ کو کوئی دین کی بات بتاؤں تو سیدھا سننے والے یہی کہیں گے کہ بھئی یہ فلاں مدرسے میں پڑھے ہیں، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی اگر کہیں پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ فلاں آدمی کے پاس جو پڑھنے جاتے ہیں نا، وہ آدمی ان کو اچھی باتیں بتا رہا ہے اور یہ آ کر کے ہم کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں سوائے اپنے۔ قاری طیب صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انبیاء صرف اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں۔ انبیاء کا استاذ اللہ ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو سکھاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، تو حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا دبایا۔ روایت کے الفاظ حتی بلغ من الجہد، مجھے تھکا دیا اتنا حضرت جبرائیل۔ اب یہ حدیث کے درس کا موضوع ہے کہ کیوں نبی علیہ السلام کو 3 مرتبہ دبایا اور کیا تھی وہ چیز جس کی طرف اشارہ کر کے حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ پڑھیے۔ یہ ہمیں چونکہ حدیث کی تشریح نہیں سمجھنی، ہمیں تو اصل قرآن کی تفسیر سمجھنی، اس لیے میں صرف روایت نقل کر رہا ہوں اور نہ مجھے اتنی ساری ڈیٹیل اس کی معلوم ہے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسری مرتبہ دبایا، تیسری مرتبہ یہی واقعہ ہوا، حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنائی پڑھ کر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے کانپتے ہوئے اور عجیب کیفیت، اصل میں احساس ذمہ داری کیا ہوگا، کیسے یہ ذمہ داری، نازک ذمہ داری مجھ سے ادا ہوگی۔ فرمایا زملونی خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، واللہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ تھا آج کہ میری جان چلی جاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ غم نہ کیجیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، بدنام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں، رشتہ داروں کی خبر رکھتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ہے دین۔ قربان جائے، یہ نہیں کہا کہ آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی حضرت خدیجہ کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہرحال روایت میں بہت کچھ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ حدیث کا سبق بھی شروع ہو چکا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس میں بھی ہم برابر کا حصہ لیں۔ بہرحال تو یہ کہا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ نصرانی مذہب قبول کر چکے تھے، بت پرستی انہوں نے چھوڑ دی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس زمانے میں، اور عبرانی جانتے تھے، عربی میں وہ ترجمہ کرتے تھے، اور یعنی اس زمانے کی جو مذہبی کتابیں تھیں جیسی بھی تھیں ان کو وہ پڑھتے رہتے تھے۔ لے کر کے گئیں تو آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہیں جو پیغمبر موسیٰ پر آتا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آتا تھا یہ وہی ہیں۔ اور فرمایا وہ انہوں نے اشارات دیے، انہوں نے کہا جو بھی اس دعوت، کہا تمہاری قوم تم کو نکالے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی، جو قوم صادق اور امین آپ کو کہتی ہو، ظاہر بات ہے کیا تصور ہو سکتا ہے اس کا کہ وہ قوم آپ کو نکالے گی؟ فرمایا ان ورقہ ابن نوفل نے کہ ہاں جو بھی یہ دعوت لے کر کے اٹھا ہے، غور کیجئے، اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے، دعوتیں کی ہے یہ نہیں کہا، جو بھی اس دین کو لے کر کے اٹھا ہے لوگ اس کی دعوتیں کرتے ہیں یہ نہیں کہا، اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے۔
اور اظہار کیا، کاش کہ میں بھی جوان ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی، یعنی میں بھی آپ کا ساتھ دیتا، یہ سچا مذہب ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ بہرحال روایت پوری ہو چکی اس پر۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ باتیں، اب ظاہر بات ہے آدمی پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، پہلے سے نبی علیہ السلام کو یہ سب باتیں بتائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہو گئی۔ پہلے سے تسلی صرف تھی وہ احساس ذمہ داری، نبوت میں شک نہیں تھا، ورنہ کچھ لوگوں نے اس بات کو لے کر کے اچھالا ہے کہ دیکھیے نبی کو اپنی نبوت میں شک تھا، معاذ اللہ، 1000 مرتبہ معاذ اللہ، اسی لیے نبی علیہ السلام اتنے کانپ رہے۔ یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اصل میں تھا احساس ذمہ داری کہ ہوگا کیا۔ تو پہلا جو حکم نبی علیہ، بہرحال یہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر وحی کے اترنے کا آغاز کس طرح ہوا۔ پہلا جو حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس رب نے خلق پیدا کیا آپ کو، سب کو، کس کو پیدا کیا ہے نہیں، الذی خلق، بس پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، قرآن ہی کی تلاوت، قرآن ہی کا پڑھانا، وہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیں، یعنی مفسرین نے نقل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے پڑھیں۔ اسی لیے ہمارے مفسرین نے کہا قرآن کو پڑھو بسم اللہ سے، یعنی اعوذ باللہ بھی ہیں، وہ میں نے اعوذ باللہ کی تفسیر میں ہم سب نے پڑھا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت ہو رہا ہے اس اپنے رب کے نام سے۔ دوسرا کیا مطلب اس کا؟ با، یہ با ہے نا، یہ سب با کا کمال ہے، عربی اتنی مالدار زبان ہے کہ یہ سب با کا کمال ہے، خالی با، یا تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو یا اپنے رب کے نام سے مدد مانگتے ہوئے پڑھو۔ پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے، تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جو مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے، وہ آسان کر دے گا، یعنی مدد طلب کرتے ہوئے۔ تیسرا، اللہ کے لیے پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے لیے پڑھو۔ یہ 3 معنی ہو گئے، یا تو اللہ کے نام سے شروع کرو یعنی بسم اللہ سے، یا اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے پڑھو، وہ مشکل کو آسان بنا دے گا، یا اللہ کے لیے پڑھو۔ یہ تینوں معنی ہیں با کے۔ کچھ حضرات نے با کو زائد کہا ہے کہ با کا یہاں کوئی مطلب نہیں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا نام پڑھو، لیکن ہمارے مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ با کا معنی ہے اور یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بس آج میں 5 منٹ میں ہی ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت سی ہیں، اور چونکہ یہ ابتدائی وحی کی آیات ہے اس لیے اس میں بہت اہمیت کے حامل مضامین ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا، آپ غور کیجئے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آمینو، ایمان لاؤ، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ ان سب کو قرآن نے نہیں کہا۔ اللہ نے پہلی بات جو اپنے نبی سے ارشاد فرمائی، اقرأ، پڑھیے آپ۔ یہ ہے اسلام۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا، یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا۔ ارے کم عقلو، اسلام کی وحی کا آغاز پڑھنے سے ہوا ہے۔ کیا اسلام عورتوں کو تعلیم نہیں دینے دیتا، اسلام عورتوں کو بند کر کے رکھتا ہے؟ یہ سب تمہارے مفروضات ہیں۔ قرآن کا تو پہلا حکم ہے پڑھو پھر ایمان لاؤ، سمجھو، پہلے اسلام کو سمجھو۔ اندھی تقلید اسلام نہیں سکھاتا۔ عقل کو استعمال کرنے کا جتنا حکم شریعت نے دیا ہے شاید کسی نے نہیں دیا۔ لعلکم تذکرون، لعلکم تفکرون، لعلکم تبصرون، کیا سیگے ہے یہ؟ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں؟
عقل عقل عقل. لوگ کہتے ہیں اسلام تو اندھی تقلید سکھاتا ہے کہ کچھ سوچو ووچو مت، بس اسلام لے آؤ. یہ ٹھیک مزاج نہیں ہے. اقرا پڑھیے آپ. ہاں لیکن ایک بات ہے، کیسا پڑھنا؟ اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلا. پہلی بات، یہ قرآن کا سبق ہے جو قرآن ضمناً بہت کچھ سکھاتا ہے. پہلی بات اس سے سیکھنے کی یہ ہے، اس اقرا کے لفظ سے، کہ مسلمان کو پڑھنے والا مزاج رکھنا چاہیے. بطور خاص قرآن پڑھنا سمجھنا سب آ گیا اس میں. سب مسلمان کا مزاج اقرا پڑھنا ہونا چاہیے. بقول حضرت الاستاذ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے، چونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں کہ مجھ سے آگے ہی نہیں بڑھا جا رہا. حالانکہ اگر میں صرف سرسری بتاؤں تو آدھے گھنٹے میں 10 آیتیں بھی ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو پڑھیں سمجھ کر کے تعلیمات کو لیتے ہوئے پڑھنا چاہیے ہمیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو بہرحال مولانا یوں کہتے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم کہ جس قوم کو سب سے زیادہ پڑھنے کا کہا گیا تھا، جس قوم کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ملا تھا، افسوس اس قوم نے سب سے زیادہ پڑھنا کم کر دیا. ہماری کڑوی بات ہے، ہماری پستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں یہ بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پستی پر نظر کرتے ہوئے نماز کی طرف نظر ضرور جاتی ہے. اور ہے نماز کو چھوڑنا یہ بھی ہے، لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق پر عمل نہ کیا جانا، نسلوں کو تیار کیا جانا چاہیے. مولانا علی میاں صاحب نے جملہ لکھا، خوب سنیے. باقی میں نے شاید 2 مرتبہ پڑھا. فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ لوگ پینٹ شرٹ پہننے لگیں گے. الفاظ سنیے. فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ ظاہری اعتبار سے دین میں کچھ کمی آ جائے گی. مفکر اسلام کا جملہ ہے، میرا نہیں. فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ ذہن اور دماغ کے اعتبار سے لوگ کافر ہو جائیں گے. اندازہ لگائیے. مجھے لباس کی اتنی فکر نہیں ہے. فرمایا مجھے ظاہر کی اتنی فکر نہیں ہے، مجھے دماغ اور دل کی اتنی فکر ہے کہ دل اور دماغ کے اعتبار سے آنے والی نسلیں مسلمان رہے گی یا نہیں. بتائیے. اقرا پڑھیے. جس قوم نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اس قوم نے اپنے ادارے خوب قائم کیے ہیں، خوب قائم کیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر نوجوان بچہ ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے. سائنسداں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انجینئرز وہاں سے نکل رہے ہیں. آج دیکھیے آپ، یورپ کا مزاج پڑھنے کا بن گیا، اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے. ہزار میرا دل یہ کہے کہ ان کو ترقی کیوں مل رہی ہے؟ اگر ترقی کا سامان انہوں نے لیا، ترقی اللہ ان کو دے کر رہے گا، چاہے مجھ جیسے مسلمان کو اچھا لگے یا مجھ جیسے مسلمان کو برا لگے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ کی قدرت الگ ہے، اللہ کی سنت الگ ہے. خوب سنیے. ہم اللہ کی قدرت کو تو خوب سمجھتے ہیں، ہم اللہ معاف فرمائیں اللہ کی سنت کو نہیں سمجھتے. اللہ کے عذاب دینے کا بھی ایک قانون ہے. ہم تفسیر پڑھیں گے، اللہ توفیق دیں. آپ دیکھیے خالی اس میں کیا اسرار و رموز، واقعی میں سر جھوم جاتا ہے. ہر چیز کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے مطابق چلتی ہے یہ دنیا. قدرت الگ ہے، سنت الگ ہے. بقول مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم کے کہ اس قوم کا مقابلہ جو پڑھنے والی ہو، جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے والی ہو، جو آپس کے اتفاق رکھنے والی ہو، اس قوم کا مقابلہ خالی ہم دعائے قنوت سے نہیں کر سکتے. کتنا اہم جملہ ہے. یعنی ہم اسباب کو نہ اپنائیں اور 1000 سال تک صرف قنوت نازلہ پر بھروسہ کر کے بیٹھیں. حضرت فرماتے ہیں یہ ترقی زندگی میں نہیں ہوگی. فرمایا، اور سنیے، فرمایا مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ میں چائے میں خوب شکر ڈالوں پھر بھی چائے پھیکی ہو.
یعنی بس مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوب شکر ڈالیں، پھر بھی میں دعا کروں کہ اللہ اس کی چائے بالکل میٹھی نہ ہو. فرمایا وہ شکر ڈالے میٹھی ہوگی، اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں. 80 سال کی بڈھی عورت، حال یہ ہے وہاں کا، بگڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا شکر ہے ایمان اور اسلام اور اعمال صالحہ کہ اللہ جو توفیق دے رہا ہے اس اعتبار سے ہم بدرجہاں بہتر ہیں. لیکن کچھ اور اسباب وہ بھی مطالعہ کرتے ہوئے جاتی ہے، وہ پڑھتی ہوئی جاتی ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتی ہے سیکھنے کے لیے. وہاں ہار نہیں ہے، وہاں ہار نہیں. میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا اسٹیفن ہاکنگ کا واقعہ کہ وہ ایک پلک سے خالی یوں ایک پلک جھپکا سکتا تھا، بس انہوں نے ایسی مشین بنائی کہ اس کی مدد سے ایک آنکھ جھپکنے والے سائنٹسٹ نے 300 صفحے کی کتاب لکھی. بتائیے، دا بریف ہسٹری آف ٹائم. اقرا پڑھیے آپ. تو سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اگرچہ یہاں حکم قرآن کا ہے، قرآن کو پڑھیے، اور جو قرآن کو پڑھیں وہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے. وہ تو ابھی آپ آگے جب تفسیر اللہ کی توفیق سے ہم جب پڑھیں گے تو آپ سمجھنا کہ قرآن نے کیسے علوم کو کھولا ہے. آج کے بڑے بڑے ڈاکٹر حیران ہیں. میں نے سوچا تھا اس کو پورا کرنے کا، لیکن خیر وقت ہو رہا ہے. تو اقرا، پہلی بات تعلیم. دوسری بات کہ تعلیم بھی خالی تعلیم نہیں، ورنہ یورپ والے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خالی تعلیم نہیں، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. یعنی ایسی تعلیم، ایسا ایجوکیشنل سسٹم، ایسا نہیں ہے کہ آج پڑھے ہوئے نہیں ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، معنی کی بات میں نقل کروں کہ جو لاکھوں روپے کے گھوٹالے ہو رہے ہیں وہ جاہل کر رہے ہیں، پڑھے ہوئے کر رہے ہیں، ڈگری لینے والے لوگ کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اقرا تھوڑا بہت تو ہے، بسم ربک الذی خلق نہیں ہے. تعلیم وہ فائدہ پہنچاتی ہے جو اللہ کے نام سے جڑی ہوئی ہو. خوب یاد رکھیے، سائنسداں بھی تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ تعلیم سے اللہ سے قریب ہونے کے بجائے ان کو ان کی سائنس اللہ سے دور کر رہی ہے، غرور میں پیدا کر رہی ہے، تکبر میں مبتلا کر رہی ہے. کیوں؟ بسم ربک الذی خلق نہیں ہے. بالکل بسم ربک الذی خلق نہیں ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر خوب پڑھیں، کوئی شکایت نہیں. اقرا تو ہے تھوڑا بہت، بھائی سائنس پڑھیں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، کوئی شک نہیں، اس کوئی شک نہیں. لیکن بسم ربک الذی خلق وہاں نہیں پڑھایا جاتا. ایک مسلمان کا اگر ادارہ ہو، ایک مسلمان کی اگر اسکول ہو تو فرق یہی پڑے گا. سائنس تو وہی پڑھائی جائے گی جو وہاں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہاں سائنس پڑھانے کے بعد یہ جملہ کہا جائے گا کہ بچوں ایسا ہے ہمارا اللہ جس نے ہم کو اتنا بڑا سورج دیا ہے. اور وہاں یہی سورج ہے، یہی سورج دادا ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اشارے ہیں؟ سورج کو دادا کہنے سے کیا ہوگا؟ بچے کے دل میں سورج کی عظمت آئے گی، سورج کے بنانے والے خالق کی عظمت نہیں آئے گی. یہ فرق ہے. ہمیں اپنے اسکول قائم کرنے کی ضرورت اس لیے ہے. تعلیم تو بچے کہیں بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ اقرا ایسا کہ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہو، یہ ایک مسلمان کے ادارے میں ہوگا. تو سب سے پہلے تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ تعلیم وہ جو اپنے رب کے نام کے ساتھ. ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. وہی ایٹم بم کی تعلیم انسان نے حاصل کی، لیکن بسم ربک الذی خلق نہیں تھا تو ہزاروں لوگوں کی جانیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا کر کے لی گئی. فرق یہ پڑتا ہے. دیکھیے خوب سنیے، تعلیم جب رب کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے انسان کی بھلائی ہوتی ہے، اور تعلیم جب رب کے نام سے کٹی ہوئی ہوتی ہے انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. دو دھاری تلوار ہے تعلیم. وہی سائنس پڑھ کے بچہ اللہ کی بہت پہچان رکھنے والا بھی بن سکتا ہے، اور وہی سائنس پڑھ کے بچہ اللہ سے ہزاروں فیٹ دور بھی نکلنے والا بن سکتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے، اور خالی پڑھنا نہیں،
بسم ربک الذی خلق، ایسا پڑھیے جو آپ کے رب کے نام کے ساتھ ہوں۔ بہرحال اور بھی اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں بہت کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے مذاکرے میں لائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔